دعوتی کوششوں کا مرکز مسجد تھی. جس مسجد کو آپ نے مدینہ میں قائم کیا وہ صرف 5 وقت کی نماز کے لیے اور جمعہ کے خطبے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی. وہ مسجد آپ کی پارلیمنٹ بھی تھی، جہاں آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امت کے مسائل پر تبادلہ خیال اور مشورہ کیا کرتے تھے. وہ دارالقضا بھی تھی، جہاں طلاق، نکاح اور لعان کے مسائل حل کیے جاتے تھے. وہ مسجد قیدیوں کے لیے قید خانہ بھی تھی. وہ مسجد ایک درس گاہ بھی تھی، جہاں اصحاب صفہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے. وہ مسجد ایک فتویٰ سینٹر بھی تھی، جہاں صحابہ کرام اور صحابیات آ کر کے اپنے دینی مسائل کو حل کرتے تھے. تو الغرض اللہ کے پیارے نبی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اور قرون اولیٰ میں مسجدیں جو تھیں یہ ملٹی پرپز تھیں. ان کے بہت سارے مقاصد تھے اور مسجدیں اپنے کردار اور اپنے رول کو بہت اچھی طریقے سے ادا کرتی. بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں مسجدوں کا کام صرف 5 وقت کی نماز کی ادائیگی اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی رہ گیا ہے. ہمیں مسجدوں کے اصل کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں خود امام تھے. آپ کے بعد خلفائے راشدین جو امت کے امیر ہوتے تھے، امت کے سب سے بڑے پوسٹ اور عہدے پر ہوتے تھے، وہ مسجد کے امام ہوتے تھے. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد کے امام کی جو پوسٹ ہے یا یہ جو منصب ہے اس کا کیا مقام ہے سماج میں. مسجد کا امام صرف نماز پڑھانے کا کام اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہو، وہ فقہی مسائل میں لوگوں کو مسئلے مسائل بھی بتاتا ہو، پھر وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اتنا روشن ہو کہ لوگ اس کی مثال دیتے ہو کہ ہمارا امام ایسا ہے، اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، امت کے حالات پر اس کی گہری نظر ہو، دنیا میں کیا چل رہا ہے، سماج میں کیا چل رہا ہے، کون سے فتنے جنم لے رہے، کون سی برائیاں پنپ رہی ہیں. ایک مسجد کے امام کو، ایک ممبر کے خطیب کو ان حالات کو جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے میرے بھائی. میرا موضوع ہے کہ ان ائمہ اور ان خطبہ کے مسائل کیا ہیں. مسائل کی اگر ہم بات کریں تو جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے فائنینشیل مسئلہ. آج ملک کی ایک بڑی تعداد میں مسجدوں کے ائمہ کی تعداد ایسی ہے جن کی مہینے کی تنخواہ ایک معمولی مزدور کو مہینے میں ملنے والی مزدوری اور پیسے سے بھی کم ہے. اور ہم یہ کہہ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ صاحب مولوی کے پیسے میں بڑی برکت ہے، مولوی بیچارہ بڑی کم تنخواہ میں گزارا کر لیتا ہے. بھائی برکت کے لفظ کو بدنام نہ کیجئے. 5-6 ہزار کی معمولی سی تنخواہ پر نہ جانے کتنی مسجدوں کے ائمہ آج اپنا کیسے گزارا کر رہے ہیں. امت کو اور امت کے سرمایہ داروں کو، امت کے مالداروں کو، امت کے خوشحال لوگوں کو کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنی شادیوں پر، اپنی پارٹیوں پر، اپنی فضول خرچیوں پر ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اور امت کے یہ ائمہ، مساجد کے یہ ائمہ جو ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی کم کہ بیچارے اگر ان کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، ان کے بچے بیمار ہو جائیں تو ڈھنگ کا علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، اپنے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں. تو ان کی کم تنخواہیں اور معاشی اعتبار سے ان کی پسماندگی یہ ائمہ اور خطبہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اس کو ہمیں اور آپ کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے مدارس سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں وہ مسجد کے امام بننا نہیں چاہتے. ہمارے پاس ملک کے طول و عرض سے فون آتے ہیں، مولانا ہماری مسجد کے لیے کوئی ڈھنگ کا امام بتا دو، ڈھنگ کا امام بتا دو، ہم اچھی تنخواہ دینے کو تیار ہیں، مگر باصلاحیت جو فارغین ہیں، جن کے پاس اچھا بولنے کی، اچھا لکھنے کی صلاحیت ہے، وہ نہیں آنا چاہتے اس لائن میں. وہ نہیں چاہتے لوگوں کے تانے سننا، وہ نہیں چاہتے لوگوں کے غلام بننا. اس لائن کو اور اس فیلڈ کو آج اتنا مطعون کر دیا گیا کہ آج مسجد کی امامت اور ممبر کی خطابت کو لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ہمیں اپنے ائمہ اور اپنے خطبہ کی معاشی حالت کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمارے سماج میں ایک میڈیم جو
ایک معیار زندگی، میں یہ نہیں کہتا بہت ہائی فائی، ایک میڈیم جو معیار زندگی ہے، کیا ہماری مسجد کے امام کو اس معیار زندگی کے مطابق بھی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں؟ جو ہم اوسط چیزیں کھاتے ہیں، اوسط چیزیں پہنتے ہیں، اور ایوریج جو زندگی کا معیار ہے، کیا ہمارے ائمہ کو وہ معیار زندگی اپنانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے؟ یہ پہلا مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ، اکثر مساجد میں ائمہ کے لیے اور خطبہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں ہے۔ ہم رہائش کے نام پر ایک چھوٹی سی کوٹری بڑی مشکل سے مہیا کرتے ہیں اپنے مسجد کے امام۔ مسجد کا امام شادی شدہ ہونے کے باوجود، بال بچے دار ہونے کے باوجود، وہ زندہ ہے مگر اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارتی ہے، وہ زندہ ہے مگر اس کے بچے یتیم کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے میرے بھائیوں؟ جس طریقے سے آپ اور ہم اپنی فیملی اور اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا حق رکھتے ہیں، کیا ہماری مساجد کے ائمہ اور ہمارے خطبہ، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہ اپنے پریوار اور اپنی فیملی کے ساتھ رہیں؟ یہ بالکل لازمی طور پر اور وجوبی طور پر جب بھی آپ مسجد قائم کریں، مسجد کے امام کے لیے ایک ایسے کمرے کا آپ انتظام کریں جہاں وہ بآسانی اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے۔ اور آج الحمدللہ ملک کے بہت سارے علاقوں میں اس مہم پر کام شروع ہو چکا ہے، اور اب جو مساجد بن رہی ہیں اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ جہاں یہ چیز نہ ہو وہاں لازمی طور پر اپنے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیا جائے۔ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، ایک شخص اپنی فیملی سے 2-4 دن دور رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مسجد کے امام کو برسہ برس تک اور مہینوں تک اس کو فیملی سے دور رکھتے ہیں، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں، اس کو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے نہیں دیتے ہیں۔ اس چیز کے بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں میرے بھائی۔ وہ امام مسجد بہت سارے فتنوں کا شکار بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم بسا اوقات اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام نے یہ غیر اخلاقی حرکت کر دی، فلاں مسجد کے امام نے فلاں خاتون کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ ان معاملات کی جڑ میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم نے ان ائمہ کو اور ان خطبہ کو ان کی فیملی سے دور رکھا ہے، اور ظاہر ہے ایک انسان کی جو ضروریات ہے اگر ان کے جائز راستوں کو بند کیا جائے تو حرام راستے آٹومیٹک کھلنے لگتے ہیں۔ تو یہ تمام فتنے بھی اس چیز سے جنم لے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ائمہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں صاحب ہماری مسجد کا امام لیٹسٹ موضوعات پر تقریر کرے، امت کے مسائل پر گہری نظر رکھے، اس کی تقریر بڑی مدلل ہو، اس کا خطبہ حالات کی عکاسی کرتا ہو۔ تو بھائی صاحب آپ نے اس کو فیسلٹیز کیا دی ہیں؟ اکثر ائمہ کو مطالعے کے لیے جو ضروری کتابیں ہیں وہ کتابیں بھی ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ ائمہ اور خطبہ کو اگر آپ ایک معیاری خطیب آپ اپنی مسجد میں چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی مسجد کا امام جب تقریر کرے مدلل تقریر کرے، حالات کے مطابق تقریر کرے، تو آپ اس کو کتابیں فراہم کیجیے، اس کو احادیث کی شروحات لا کے دیجیے، اس کو تفسیر کی کتابیں لا کے دیجیے، اس کو مختلف موضوعات پر جو کتابیں وہ طلب کرے وہ کتابیں مہیا کیجیے۔ اور یہ چیز اس کا تعلق بجٹ سے ہے۔ مسجد کی کمیٹی جیسے مسجد کے تمام ضروریات کے لیے بجٹ رکھتی ہے اور بجٹ نکالتی ہے، اس چیز کو بھی اپنے بجٹ کا ایک حصہ بنایا جائے، اور ایک چھوٹی موٹی سی صحیح ایک لائبریری قائم کی جائے جو امام کے مطالعے کے لیے خاص۔ اور آج کے دور میں بہت سارے علماء الحمدللہ ٹیکنالوجی کے میدان کے بھی ماہر ہیں، وہ لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے بھی لکھنے پڑھنے کا کام بخوبی کرتے ہیں، تو وہ اور آسان کام ہے۔ ایک ڈھنگ کا لیپ ٹاپ اور ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن اگر مہیا کر دیا جائے تو ائمہ مساجد کے مطالعے کے لیے اور ان کی تقاریر کی تیاری کے لیے بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا مسئلہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، وہ کمیٹیاں بسا اوقات ائمہ کا استحصال کرتی ہیں، انہیں پریشان کرتی ہیں، انہیں ضروری چیزوں کے لیے چھٹیاں نہیں دیتی ہیں، ذرا سی باتوں پر ان کی تنخواہیں کاٹتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کی تنخواہوں میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے، جبکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مساجد کے ائمہ اور خطبہ ایک تو بڑی محدود آمدنی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اسی آمدنی کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ اگر ہم نے وقت پر ان کو تنخواہ نہ دی تو بہت سارے مسائل میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت ساری مساجد کی کمیٹیاں ان ائمہ کا استحصال کرتی ہیں۔ کہیں تو اتنی سختی ہے کہ صاحب آپ ہماری مسجد کے امام ہیں تو آپ کہیں پڑھا نہیں سکتے،
وہ بیچارہ اگر سوچے کہ ہم سائڈ سے کچھ انکم کر لیں، کچھ اپنے معیار زندگی کو اور بہتر کر لیں، کچھ ہماری آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں، مسجد کی کمیٹی الاؤ نہیں کرتی۔ ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے آپ، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے آپ، معمولی تنخواہ اور سختیاں اتنی کہ شاید کسی گورنمنٹ سروینٹ کے اوپر بھی اتنی سختیاں نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے ذمہ دار عام طور سے کوئی سرمایہ دار ہوتے ہیں، کوئی گاؤں کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہر کے وزندار لوگ ہوتے ہیں، وہ تعلیمی اعتبار سے بڑے لائق فائق لوگ نہیں ہوتے۔ وہ اس امام پر روب گانٹتے ہیں جس نے 10-12 سال مدرسے میں زندگی گزاری ہے، جس نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو علم میں صلاحیت میں ان جاہل کمیٹی کے ذمہ داروں سے کہیں زیادہ آگے ہے، اور یہ سیٹھ لوگ، یہ ذمہ دار لوگ اس کے اوپر روب چھاڑتے ہیں، اسے غلام بنا کے رکھتے ہیں، اسے بدتمیزی اور بیہودہ پن سے اسے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا استحصال ہے جس پر آج ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ائمہ مساجد کو ان کا حق دلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کہیں اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے اور اس میں باہر کے علماء آتے ہیں، تو ہم یہ منظر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے علماء کی تو ماشاءاللہ بڑی پذیرائی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جو اس محلے کا، اس علاقے کا جو امام ہے، اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اس کی بڑی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ جو بیچارہ سال بھر آپ کی مسجد میں خطبہ دے رہا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں پروگرام ہوا، آپ اس اسٹیج پر اسے 5-10 منٹ بولنے کا بھی حقدار نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے میرے بھائی؟ اس امام مسجد کی حوصلہ شکنی کرنا، اس کے حوصلے کو توڑنا، اسے نیچا دکھانا، اور باہر سے آنے والے مہمانوں کے سامنے اس کو کوئی وقت نہ دینا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ مساجد کے ساتھ یہ ظلم بھی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، تو ہم اس تقریب میں، اس شادی بیاہ میں، اس دعوت میں ہم تمام لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ امام صاحب کو ہم تب بلاتے ہیں جب ہمیں نکاح پڑھوانا ہو۔ امام آپ کے معاشرے کا ایک اہم فرد ہے، اپنے خوشی اور غم میں آپ شریک کریں اسے، اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ صرف ایک کھانا پوری نہ کرے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں تنخواہ پا رہا ہوں 5 ٹائم کی نماز کا، وہ اس سماج کا ایک حصہ بنے، اس سماج کے سکھ دکھ کا ایک حصہ بنے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رہتے تھے میرے بھائیوں؟ اگر کبھی کوئی صحابی مسجد میں نظر نہ آتا، اللہ کے نبی اس کا حال دریافت کرتے، اگر معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہے، اللہ کے پیارے حبیب اس کی تیمارداری کے لیے جاتے، آپ لوگوں کے حالات پر نظر رکھتے۔ تو ایک امام مسجد کو اور ایک خطیب منبر کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی زمین کے مسائل سے جڑے، لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو، اور لوگ بھی اسے اپنے گھر کا اور اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھیں۔ اسی طریقے سے ائمہ اور خطبہ کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہر اور علاقے کے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، جبکہ آج بہت آسان ہے۔ آج واٹس ایپ پر کوئی گروپ بنایا جا سکتا ہے، آج ٹیلی گرام پر کوئی چینل بنایا جا سکتا ہے جس میں مان لیجیے ارریہ کا علاقہ ہے، کٹیہار کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے، پورے علاقے کے جو ائمہ ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم ہو، ایک گروپ ہو جس میں تمام مساجد کے ائمہ اور خطبہ جڑے ہوں۔ اس سے کئی ایک فائدے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی امام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے سے سب کو واقفیت ہو جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک موضوع پر تمام مساجد میں خطبہ دینے کی ضرورت، کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو بڑا حساس موضوع ہوتا ہے، اگر اس طریقے کا متحدہ پلیٹ فارم ہو تو تمام ائمہ اس ایک موضوع پر بیک وقت خطاب کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کا ایک متحدہ پلیٹ فارم بھی ائمہ کا ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ائمہ اور خطبہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ ان کو اپنے سے بڑی مخلوق کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر کسی دن ایسا ہوا کہ امام صاحب کی فجر کی نماز میں نیند نہ کھل سکی تو مسجد کا ہر آدمی ان سے محاسبہ کرنے لگتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سوئے رہ گئے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی ضرورت سے مارکیٹ گئے اور ایک وقت کی نماز میں وہ وقت پر حاضر نہ ہو پائے، کسی اور کو نماز پڑھانا پڑ گیا۔ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے امام کی جس قدر گرفت کی جاتی ہے اور جس قدر حساب لیا جاتا ہے، یہ بڑا ہی مذموم طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں ائمہ کی ضروریات اور ان کے بشری تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض ائمہ ساری زندگی مسجد میں امامت کراتے ہیں اور عمر کے جب اس مرحلے میں پہنچتے ہیں جب بدن کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوا علاج کے لیے وہ لوگوں کے در در جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا نظام بھی بنانا پڑے گا، ایک گورنمنٹ نوکری کرنے والا، سرکاری نوکری کرنے والا جب ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کے بعد، اس کے لیے پینشن کا انتظام ہے، اس کے مستقبل کے لیے ایک سہارا ہے۔ وہ امام مسجد جس نے ساری زندگی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، آپ کو ممبر سے تقریریں کر کے آپ کے معاشرے کی اصلاح کی اور آپ کو نماز پڑھاتا رہا، آج عمر کے جب اس مرحلے پر ہے، جب وہ کمزور ہو چکا ہے، ریٹائر ہو چکا ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ بیچارہ نان شبینہ کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، دوا علاج کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، لوگوں سے مدد مانگتا پھرے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم نے اس معاشرے میں ان ائمہ کو دیکھا جن کی جوان لڑکیاں ہیں، ان کی شادیوں کے لیے ہم نے لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا۔ ابھی آج ایک صاحب میرے پاس آئے، مولانا میری 3 بیٹیاں ہیں، غریب آدمی ہوں، مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، رمضان میں میں حافظ نہیں ہوں، 3-4 پارے یاد ہیں، میں رمضان میں تراویح بھی پڑھاتا ہوں۔ اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ نہیں ہم حافظ کو لائیں گے، آپ حافظ نہیں ہیں، اب حافظ کو لا کے تراویح پڑھائیں گے اور رمضان میں اس امام صاحب کو بیچارے کو جو ہدیہ وغیرہ ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ وہ درد انہوں نے آ کے مجھے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ائمہ اور اپنے خطبہ کی ان کو معاشی اعتبار سے اتنا فارغ کر دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ چند مسائل اور اس کے تعلق سے چند دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے ائمہ اور خطبہ کا احترام کرنے اور ان کا حق انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علماء سے جڑنے کی، علماء حق سے جڑنے کی اور ان کی صحیح تعظیم و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ اب اس کے بعد آج کسی پروگرام پہ تاثراتی کلمات